بات کی ہے کہ شہباز شریف آئے 10 لوگوں کو انہوں نے بھی سامنے کہا تھا حفاظتی احتیاطی تدابیر تو وہ بھی اختیار کیے ہوئے ہیں. اب جس طرح سے انہوں نے کہا کہ جی کوئی بھی اجلاس کیا جائے گا ویڈیو لنک کے ذریعے کیا جائے گا. اور سب سے بڑی بات مجھے اچھی لگی شہباز شریف صاحب کی کہ ابھی بھی وہ حکومت کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں اس وائرس کو روکنے کے لیے, اس وبا کو روکنے کے لیے. نہیں, وہاں سے تو بیٹھ کے تنقید ہی کرتے رہے. یہ بلاول بھٹو کا انیشیٹو ہے ان کا. ویسے کریڈٹ بھی بلاول کو ہی جاتا ہے. یہ اس کا انیشیٹو ہے. اس کو کسی دانا آدمی نے سمجھایا, بہت اچھی بات کی. وہ لاک ڈاؤن کا مشورہ جو ہے اس میں بھی اسٹیبلشمنٹ شامل ہے جی, اور انہوں نے ٹھیک کیا ہے. اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپوزیشن پارٹیوں کے ساتھ رابطے میں ہے. اس سے افواہیں بھی پھیل رہی ہیں. شہباز شریف صاحب یوں ہی نہیں آ سکتے تھے, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے کے بغیر نہیں آ سکتے تھے. اس سے افواہیں بھی پھیل رہی ہیں. حکومت چلی جائے گی, حکومت شہباز شریف صاحب کو سونپ دی جائے گی. کیسے سونپ دی جائے گی؟ پارلیمنٹ کا اجلاس ہی نہیں ہو سکتا. حالات ہی سازگار نہیں ہیں. پارٹی ہاتھ سے نکال پارلیمنٹ کا اجلاس ہی نہیں ہو سکتا, اور اس سے تو اور مسائل پیدا ہوں گے. مجھے تو اس کا کوئی نہیں, لیکن افواہ بڑی شدت, ابھی صبح سے بڑی شدت کے ساتھ افواہ پھیلی ہوئی ان کو وزیر اعظم بنا دیا جائے گا. اچھا, تو یہ تو کوئی وقت نہیں ہے ان چیزوں کا سیاست کرنے کا. نہیں, اور میرا خیال ہوگا بھی نہیں. بہرحال وہ تو بڑی خوشی سے شاید تیار ہو جائیں, اور پارٹی بھی تیار ہو جائے, اور کوئی ایسی صورتحال ہوئی تو ان کے لوگ بھی چلے جائیں گے. یہ کوئی ان کے ساتھ وفادار لوگ تھوڑی ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ محض ایک افواہ ہے, اور چند دن میں ظاہر ہے یہ بات واضح ہو جائے گی. چنگاری جہاں پہ لگتی ہے دھواں وہیں سے اٹھتا ہے. ہارون صاحب کہیں نہ کہیں سے تو افواہ نکلی ہے. یہ تجویز ہو سکتی ہے نا کسی کی. تجویز ایک چیز ہے اور اس کا روب عمل ہونا چاہیے. اس وقت جب اتنی بڑی وبا پھیلی ہوئی ہے, اس میں سیاست کا کوئی, تو اس میں کیا سیاست ہے جی؟ اس میں اس وقت تو کوئی کام ہی ایک ہے, لوگوں کی جانیں بچائی جائیں. اس کے سوا باقی کوئی کام نہیں. لیکن لوگوں کی نظریں بھی بہت تھی ہارون صاحب کہ شہباز شریف صاحب واپس آئیں, کسی طرح شہباز شریف واپس آئے, کوئی انیشیٹیوز لیے جائیں, کوئی وہ پنجاب حکومت انیشیٹو لیں گے وہ اپنی پارٹی کو بچانے کے لیے, وزیر اعظم بننے کے لیے. بھتیجی جو ہیں وہ زیادہ پاپولر ہیں, وہ اصل میں وہ جانشین ہیں. یعنی پارٹی بچانے کے لیے وہ اپنی آئے, اپنی جگہ بچانے کے لیے. پارٹی بچے گی تو وہ جو کچھ بھی ان کی سیاست ہوگی. یہ اقتدار کا نشہ بڑا ہولناک ہوتا ہے. اور پھر بلاول بھٹو کی تعریف شروع ہو گئی, اور پھر عثمان بزدار سے ان کا موازنہ کیا جانے لگا. ظاہر ہے انہوں نے رابطہ کیا ہوگا کہ میں جناب آ رہا ہوں, اور انہیں آنے کی اجازت, اور اجازت دینی چاہیے تھی انہیں. یہ ایک اچھا قدم اٹھایا گیا. تو وہ تو انہوں نے کہا اپنے بھائی جو ہیں جیلوں والے, ان کو تو خدا موقع دے کسی کی تحقیر کرنے کا, کہ بھائی اس کو 14 دن کے لیے بند کر دیں. وہ کہہ رہے تھے کہ لوگوں کے درد کا ان کو اندازہ ہو نا, کہ انہوں نے یہاں پہ اسپتال نہیں بنائے, کوئی بہتر طبی فواد صاحب میں کتنا درد ہے. یہ بتائیے عثمان بزدار صاحب کو کوئی مشورہ لینا چاہیے شہباز شریف صاحب سے. دشمنی اپنی جگہ پہ, حلیف اپنی جگہ پہ, حریف اپنی جگہ پہ. مشورے کے تو 1000 طریقے ہوتے ہیں. ضروری ہے عثمان بزدار صاحب انہیں فون کریں, کسی آدمی سے کہیں پہ ذرا ملو, ان سے پوچھو کیا کریں. وہ تو مشورہ ہر ایک مشورہ کسی بھی جہاندیدہ تجربہ کار آدمی سے کیا جا سکتا ہے. تو شہباز شریف صاحب سے مشورہ یہی کرنا ہے نا, کہ لوگوں کی جان کیسے بچائی جا سکتی ہے. کو مشورہ ان سے کوئی غلط کام کے لیے تو نہیں کرنا, جائز طیب کام کے لیے ان سے بھی مشورہ کریں, اور لوگوں سے بھی کریں. اس میں کیا حرج ہے؟ مشورہ تو دیکھیے وہ کیا کوئی غلط مشورہ دیں گے. مشاورت یعنی کہ ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو بہتر طور پہ دیکھا جا سکے, ڈیل کیا جا سکے, کیونکہ وہ تجربہ رکھتے ہیں نا شہباز شریف صاحب. اچھا, میرا خیال ہے ہم نے اس موضوع پہ کافی بات کر لی. دیکھیں شب معراج جو ہے مقدس رات پہ بات کریں گے ابھی, اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے جو نشانیاں ہیں جو بے شمار ہیں, لا تعداد. وہ صوفی نے کہا تھا, ایک درویش نے کہا تھا, نہ نفس کے فریب گنے جا سکتے ہیں, نہ رسول اللہ کے مقامات گنے. سبحان اللہ. ان کے فضائل گنے نہیں جا سکتے. اس میں ایک فضیلت یہ ہے کہ وہ وہاں تشریف لے گئے, اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا. اس سے پہلے بھی یہی کرتے تھے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ امت کے لیے بہت دعا مانگتے رہے. امت کے لیے بھائی اس پہ عذاب, ساری امت پہ عذاب نہ ہے. تو یہ رسول اللہ کی امت اس سے مٹنے والی نہیں ہے. اور یہ دعا اور فلاں اور جو بھی مطلب ساری عمر آپ کی کس چیز میں گزری, دنیا سے جاتے ہوئے بھی یہ کہا کہ جو محتاج ہیں ان کا خیال رکھنا, غلاموں کا خیال رکھنا, نماز کا تلقین کی, انصار کی تلقین کی. تو ایک مسلمان کے لیے بڑی قابل فخر بات ہے کہ وہ رسول اللہ کو امتی ہے.
کوئی امت ایسی نہیں گزری ہے جس پہ ایسی رحمت ہوئی ہو. ہم بے عمل ہوں, سرکشی کریں اور قوانین قدرت سے انحراف کریں, محنت نہ کریں, ایثار نہ کریں, ریاضت نہ کریں, جھوٹ بولیں, خیانت کریں, تو یہ اس کی وجہ سے ساری خرابی ہے. ورنہ اس امت پہ کرم اور رحم اور بہت ہے اللہ کا. اور فرمایا 70 ماہوں سے زیادہ وہ محبت کرتا ہے. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. عبادت کی رات ہے, اسے یاد کرنے کی رات ہے, تسبیح کی رات ہے, درود پڑھنے کی رات ہے. آج کی رات تو بہت درود پڑھنا چاہیے. اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تھے, ہمیشہ درود پڑھنا چاہیے. اور اس میں تقریبات نہ کریں, تقریبات نہ کریں, یہ خطرناک ہے. گھروں میں بیٹھیں, گھروں میں عبادت کریں, اور جو اس کے احکام ہیں علماء کرام ٹی وی پہ بتاتے رہتے ہیں دن رات, اخباروں میں بھی بہت سی چیزیں چھپی ہوئی ہوں گی, اس کے مطابق کریں. اور جو طریقہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ موجود ہے اس کی پیروی کریں. جو اصحاب کا عمل تھا, اہل بیت کا عمل تھا, وہی کریں. اور رسول اللہ نے اپنی امت سے صرف ایک تقاضا کیا تھا, اور قرآن میں بھی ہے کہ میں اس کے سوا کچھ نہیں چاہتا. کسی نے کہا یا رسول اللہ ہم کیا کر سکتے ہیں آپ کے لیے, ہم کا احسانات کا بوجھ نہیں اتار سکتے. کہا میرے اہل کا خیال رکھنا. تو آل رسول کے معاملے میں ہمیشہ محتاط رہنا چاہیے. یہ رسول کا حکم ہے, اور جس نے ایک چھوٹی سی نوکری دلا دی اور آپ کے ساتھ حسن خلق سے پیش آیا تو اس کا احسان آپ بھولتے نہیں ہیں.